محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آج کے اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ ایک فتنے کے متعلق سے ہیں، ایک فتنے کا تعارف کرانا ہے اور اس کی جو عقائد ہیں اس کو بتلانا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت وہ باتیں بھی آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ آپ حضرات نے سنا شکیل بن حنیف کے بارے میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں۔ پہلی باتیں جس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے آئی وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا قذاب مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور دوسرا جو شکیل بن حنیف ہے یہ اپنے آپ کو مہدی بتاتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بتلاتا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ بھی بتلاتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں جو قیامت کے قریب جو علامتیں بتلائی گئی، پہلی علامت یہ بتائی کہ بھئی حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، دوسری دجال نکلے گا، تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ جو حضرت مہدی ہے وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے، اور جو حضرت عیسیٰ ہے وہ حضرت مہدی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور وہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور حضرت مہدی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر نہیں اٹھایا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ اور یہ بیوقوف کہہ رہا ہے کہ میں حضرت مہدی بھی ہوں اور میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں، یہیں پر یہ پکڑے گیا۔ اس کی جو بنیادی باتیں ہیں یہیں پر یہ مار کھا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، اماں جان ہے، ان سے پیدا کیا اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے۔ اور حالانکہ اس کو دیکھا گیا جو یہ دعویٰ کر رہا کہ میں عیسیٰ ہوں تو یہ باپ سے پیدا ہوا، اور یہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ شکیل بن حنیف یہ حنیف کا بیٹا ہے، ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ بیوقوف شکیل بن حنیف۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے حضرت مہدی ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زائد پہلے، بہت پہلے یہ بتلا دیا اور یہ پیشن گوئی فرمائی جو حضرت مہدی ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، اور ان کی شکل و صورت میری شکل و صورت سے ملی ہوئی ہوں گی، اور جو جس کا بیٹا ہوتا ہے، جس کے خاندان میں سے ہوتا ہے، اس کی شباہت اس پر بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے تو اس کی صورت اس کے باپ کی طرح ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کی صورت باپ سے مل رہی نہ ماں سے مل رہی، ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی شکل و صورت میری شکل و صورت کی طرح ہوں گے۔ حضرت آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھ کر فرشتے بھی شرما جاتے تھے، اللہ نے ان کو اتنا حسن دیا اور اتنی خوبصورتی دی کہ ہر ایک آدمی
حالانکہ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے ان کو ویسا بنایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. ہم اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں ماں کی پیٹ سے، ہم جیسا بننا چاہ رہے تھے ویسا اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے جیسا چاہا ہم ویسے بن کے دنیا میں آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ویسا بنایا جیسا انہوں نے چاہا. اور شکیل بن حنیف کا حال یہ ہے، یہ تو اپنے دعووں میں کھوکھلا ہے، اور دوسری چیز اس کے پاس حسن نام کی کوئی چیز نہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت مہدی آئیں گے، اور اگر یہ علامتیں جو احادیث میں بتلائی گئی وہ علامتیں کسی کے اندر پائی جائے تو ہم بھی اسے مہدی مانیں گے، ہم بھی اسے مہدی مانیں گے. لیکن وہ علامتیں اس میں پائی نہ جائے اور وہ دعویٰ کرے، جھوٹے دعوے کرے، تو پھر کم عقل ہی ان عقیدوں کو مان سکتا ہے. کوئی بے وقوفی ہوگا جو ان عقیدوں کو مانے گا. ہم بھی مانتے ہیں حضرت مہدی آنے والے ہیں، اور جو علامتیں احادیث میں بتلائی گئی وہ علامتیں اگر کسی کے اندر موجود ہے تو ہم بھی مانیں گے کہ یہ مہدی ہے. کہیں سر نہیں، کوئی پیر نہیں، صرف دعویٰ کر دیا. اور ہماری اس دنیا میں جتنے عقل مند لوگ ہیں اس سے کہیں زیادہ بے وقوفی ہے، اور بھولے بھٹکے مسلمان ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا متاع عزیز جو ایمان ہے، جان سے بڑھ کر ہے، وہ ایمان کھوتے جا رہے ہیں. اور حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا یہ بھی فرمایا، لیکن اس کا نام ہی محمد نہیں، اس کا نام ہی شکیل بن حنیف. یہ جو بنیادی دعوے کر رہا ہے، جو ابتدائی دعوے کر رہا ہے، ان بنیادی دعووں میں کھوکھلاہٹ بھری ہوئی ہے، جھوٹ بھرا ہوا ہے. کذاب اور جھوٹوں کا سردار اسے کہا جائے تو کم نہیں ہوگا. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ چھپ چھپ کر دعویٰ نہیں کرے گا. وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور دلیل سے بات کرے گا، لوگوں سے چھپے گا نہیں. اس کو لوگوں کی مار نہیں پڑے گی، وہ ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف نہیں بھاگے گا، بلکہ اگر اس کا دعویٰ سچا ہوگا، اگر وہ دعوے میں سچا ہوگا تو پھر اپنے قدم کو ایک جگہ جما کر بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی ڈر کے یہ دعویٰ کرے گا اگر وہ سچا ہوگا. سچا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ جب اس کو مارا گیا اور اس کو ڈرا کر دھمکا کر پوچھا گیا کہ سچ سچ بتا، تو اس نے فوراً توبہ کر لی کہ میں آئندہ ایسا دعویٰ نہیں کروں گا. ایسا دعویٰ کرنے کے باوجود لوگوں سے ڈر کر اس نے توبہ بھی کر لی. پھر وہ شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں جا کر پھر وہی پرانی روایت پر وہ چل پڑا. تو عزیزوں بزرگوں دوستو، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں دین کی معلومات جتنی ہونی تھی ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں ہے. ہمیں قیامت کے قریب جو علامتیں اللہ کے نبی نے بتلائی وہ علامتوں کا علم ہمیں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کی تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا کی تو بڑے بڑے علم ہمارے پاس ہے، لیکن دین کے معاملے میں، دین کے بارے میں ہمارا نمبر 0 ہے. دینی معلومات کی کمی، علماء سے تعلق کی دوری، اور دینی کتابوں کا جو مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج بھی کئی مسلمان دیہاتوں میں، اور کچھ تو پڑھے لکھے مسلمان بھی ایسے گمراہوں کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. تو عزیزوں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا، آج کے جس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے اور جس فتنے کا تعارف کروانا ہے وہ ہے گوہر شاہی کا فتنہ.
کون سا فتنہ؟ گوہر شاہی کا فتنہ. یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور اس کے لپیٹ میں کئی بے وقوف اور کم عقل لوگ آ چکے ہیں. اور یہ فتنے کی اصل اور یہ فتنے کی جڑ جہاں پر ہے وہ ہے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں. اس فتنے کا بانی جو ہے اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی. کیا نام ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی. اور نام بھی ایسا ہے کہ نام سے دھوکہ کھا جاتا. کتنے لوگوں کا نام ریاض نہیں رہتا، کتنے لوگوں کا نام احمد نہیں رہتا. اور نام بھی اس کا ایسا ہی، مسلمانوں کا نام، اور مسلمانوں کا نام لے کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی. اور یہ ایک شہر ہے گوہر شاہ، وہاں کا رہنے والا ہے. اس کا یہ دعویٰ تھا، یہ خود اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ تفصیلات جان لیجئے. یہ خود اپنی کتاب نورانی، اس کی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتا ہے کہ میں دینی معلومات مجھے زیادہ نہیں ہے، میں دین کے بارے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں دنیا کے بارے میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، دنیاوی تعلیم میرے پاس ہے. میں انجینئر تھا، میں انجینئر تک کی میٹرک تک کی پڑھائی کیا. پڑھائی کرنے کے بعد صوفے جو ریپیئر کرنے کا کام رہتا وہ میں کرنے لگا، میکینک بن گیا میں ایک طرف سے. اور جب میں چند سالوں تک وہ کرتا رہا تو مجھے خاطر خواہ نفع نہیں ملا. میرے پاس جتنی آمدنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی. میں پریشان ہونے لگا کہ بھئی میں میٹرک تک کی پڑھائی کر لیا، میٹرک پڑھنے کے بعد بھی مجھے کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں مل رہی، لوگوں کے پاس کام کرتے ہوئے پھرنا پڑ رہا ہے. پھر اس نے یہ سوچا، یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے، نورانی صفحے اس کی کتاب کا نام ہے. یہ آگے لکھتا ہے کہ میں نے درگاہوں کا رخ کیا، میں درگاہوں کی طرف گیا اور درگاہوں کے پاس جا کر لوگوں کو تعویذ گنڈے دینے لگا. یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے. پھر یہ سوچ کر یہ درگاہوں کا رخ کیا کہ اگر میں جعلی پیر بن جاؤں گا، جعلی بابا بن جاؤں گا تو پھر اچھا خاصا مال میرے پاس آئے گا. یہ سوچتے ہوئے درگاہوں کا رخ کیا، اور درگاہوں کا رخ کرنے کے بعد یہ سوچا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا. پہلے لوگوں کو ذکر کراتا. ایک بات یاد رکھ لیجئے، ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت. شریعت نام ہے نماز، روزہ، ذکر، حج اور جتنی بھی عبادتیں ہیں. جو اعمال ظاہرہ ہے اس کو شریعت کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اعمال ظاہرہ. جیسے نماز پڑھنا ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو اگر ہم کر رہے تو ہمیں کوئی دیکھ سکتا ہے. نماز ہے، اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے تو یہ بھی اعمال ظاہرہ میں سے دکھنے والی اعمال ہے. روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور معاملات ہے، صفائی معاملات ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اعمال ظاہرہ میں سے ہے اور یہ شریعت کا حصہ ہے. اور دوسری چیز ہے طریقت. دوسری چیز کیا ہے؟ طریقت. پہلی چیز ہے شریعت، دوسری چیز ہے طریقت. طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت اعمال باطنہ کو کہا جاتا ہے اور اس کا تعلق ہمارے اندرونی حصے سے ہوتا ہے. جیسے صوفیہ کے یہاں اللہ اللہ کی رٹ لگائی جاتی ہے، ضربیں لگائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ. یہ جو 3 ضربیں ہیں جو دل کو لگائی جاتی ہے، جس سے دلوں کی گندگی پاک ہوتی ہے، دلوں کی برائیاں صاف ہوتی ہے. تو ایک ہے شریعت، دوسری ہے طریقت. پہلی چیز شریعت جو ہم اعمال کرتے ہیں ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے، اس کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ہے طریقت. طریقت میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اعمال کرنے والا کسی کو دکھائی نہیں دیتا. یعنی اگر کوئی کونے میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، کیا ذکر کر رہا ہے ہم نہیں سن سکتے. اگر وہ ذکر خفی ہے، آہستہ سے ذکر کر رہا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے.
لا الہ الا اللہ ایک یہ بھی ذکر ہے، الا اللہ یہ بھی ذکر ہے، اللہ اللہ یہ بھی ذکر ہے. تو یہ ضربے اگر کوئی انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ ضربے لگاتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے. تو جو یہ ریاض احمد گوہر شاہی فتنہ ہے یہ سب سے پہلے لوگوں کو ذکر کے نام پر جوڑتا تھا، لوگوں کو ذکر کے نام پر جوڑتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ بھئی تم میرے پاس آؤ اور ذکر کرو اور اپنے دل کو پاک اور صاف کر لو. اور اللہ کے نام کا استعمال اس نے کیا اپنی دکان چمکانے کے لیے. چنانچہ لوگوں کو وہ آہستہ آہستہ جاتا گیا، ذہن سازی کرتا گیا کہ بھئی ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کی گندگی صاف ہوتی ہے، ہمارے دل پاک ہوتے ہیں، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. اور بھولے بھٹکے مسلمان اس کے پاس آ گئے اور آ کر اس کی مجلسیں ہونے لگی. شروع میں تو کرتا یہ ہے کہ پہلے اللہ اللہ کی ضربے لگاتا، پہلے یہ نہیں بولتا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں، یہ نہیں بولتا. پہلے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور بلا کر یہ کہتا ہے اللہ اللہ کی ضربے لگاؤ. اور لوگوں کے اوپر بھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے اوپر اندھی عقیدت کر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر اندھی عقیدت کر بیٹھتے ہیں. جب کچھ دن کے بعد اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں جیسا بولوں گا یہ ویسا سنیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد جب اس کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو بلا کر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تو ضربے لگا لیے، اب دوسرا ذکر ہے اس کی بھی لگانا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اسلام کا کلمہ ہے، اس کے مقابلے میں اس نے ایک نیا کلمہ ایجاد کیا. وہ کہتا ہے لا الہ الا الریاض. کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا الریاض. نعوذ باللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب تک یہ کوئی انسان نہیں کہے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ بدبخت کہتا ہے اللہ کے سوا معبود ہونا نہیں ہونا اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ریاض احمد گوہر شاہی جو فتنے کا بانی ہے اگر ہم اس کو رب نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ اس کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں کئیوں مسلمان آ چکے ہیں، اسلام کے دائرے سے باہر ہو چکے ہیں، اسلام کو خیرآباد کر چکے ہیں. تو پھر یہ ضربے لگاتا ہے لا الہ الا الریاض، یا گوہر یا گوہر، یہ بھی ضربے ہیں. یہ ضربے لگانے کے بعد وہ لوگ اندھی عقیدت میں اس کو خدا مان بیٹھتے ہیں. اور یاد رکھیے پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کو یہ بتلائی گئی بات، جو بھی فتنہ اٹھتا ہے اور جو بھی شکیلی کا دعویٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ شروع میں اپنا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ دین کو سامنے لاتا ہے، دین کو بنیاد بناتا ہے، پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. پہلے یہ اللہ اللہ کی ذکر کرنے کو لوگوں کو اکساتا ہے. جب لوگ پوری اس کی عقیدت میں پاگل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں ہی رب ہوں، تم لوگ مجھے رب مانو. اگر تم لوگ مجھے رب نہیں مانو گے تو پھر تم اسلام سے خارج ہو جاؤ. ریاض احمد گوہر شاہی تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے اس کے ایسے ایسے خلیفاؤں کو چھوڑ گیا جو آج تک امریکہ میں بیٹھ کر، لندن میں بیٹھ کر آن لائن کے ذریعے سے لوگوں کو بھٹکارے. کیسا بھٹکارے؟ آن لائن سے بھٹکارے. اور اس کا سب سے بڑا خلیفہ ہے یونس الگوہر. ریاض احمد گوہر شاہی کا خلیفہ کون ہے؟ یونس الگوہر. یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں اللہ نے عرش پر بلایا. نعوذ باللہ. یہ باتیں اس لیے بتلانی پڑ رہی ہے کہ ہمارے بھی آج کل کئی مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہے اور اس کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں، اس کو حق سمجھ کے بیٹھے ہیں. تو وہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں اللہ نے بلایا. اللہ نے بلایا تو میں دیکھتا ہوں ایک طرف میرے جو پیر ہے ریاض احمد جو انتقال ہو گیا جس کا، وہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف اللہ ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف میرے پیر ریاض احمد ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ریاض احمد اللہ کو کچھ حکم دے رہے ہیں، اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا خلیفہ کہہ رہا ہے یونس الگوہر.
یہ آن لائن کے ذریعے سے بھٹکا رہا لوگوں، اور لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے. میں یہ باتیں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں تو آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گا کہ یہ بنا سر کی بنا پیر کی باتیں ہیں، لیکن جب وہ باتیں بتاتا ہے لوگوں کو تو لوگ اس کی گمراہی میں آ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو رب الارباب کہتا ہے. سارے ربوں کا میں رب ہوں یہ کہتا ہے وہ، اور یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا امتیوں پر، لوگوں پر تو فرض ہے لیکن انبیاء اور اولیاء پر فرض نہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کے ایام میں تھے تو ایک طرف حضرت ابوبکر اور ایک طرف دوسرے صحابی تھے، ان کو سہارا لے کر مسجد میں آ کر اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. کیا اگر نماز کی اگر اتنی اہمیت نہیں ہوتی اور اتنی فضیلت نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی اتنی مشقت کیوں اٹھاتے تھے؟ خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود آخری ایام میں اللہ کے نبی نے نماز نہیں چھوڑی، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ نماز انبیاء پر فرض نہیں ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. قرآن میں کئی مرتبہ اور کئی جگہوں پر اللہ نے نماز کی اہمیت کو بتلایا، اور یہ بھی بتلایا احادیث میں کہ قبر میں جانے میں، جب آدمی قبر میں جاتا ہے اور اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، سب سے پہلا جو حساب اسے لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں لیا جائے گا. اگر نماز کے بارے میں اس کی حالت صحیح ہوگی تو آگے کے اعمال صحیح ہوں گے. اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. اور دوسرا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ بھی فرض نہیں ہے. اگر کوئی رکھ لے تو کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں رکھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اس کا عقیدہ ہے. حالانکہ داڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی سنت ہے. تمام انبیاء کو اللہ نے داڑھی کے ساتھ پیدا کیا اور داڑھی نہ کاٹنے کا حکم دیا. اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم مونچھیوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، کیونکہ اس میں غیروں کی مشابہت ہوتی ہے. غیر داڑھی کٹ کرتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. اور تیسرا عقیدہ یہ ہے، یہ انبیاء کی بھی گستاخی کرتا ہے، اللہ کی بھی گستاخی کرتا ہے، اور قرآن کی بھی گستاخی کرتا ہے. آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے قرآن کے اصل 30 پارے نہیں ہے، 40 پارے. قرآن کے کتنے پارے؟ 30 پارے. اور یہ بدبخت کہتا ہے 40 پارے ہیں، اور وہ 40 پارے میں سے یہ 10 پارے ہیں میرے اوپر وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے نازل ہوتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ. تمام انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اولیاء اللہ کا جو قرآن جیسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے جیسا نازل کیا قیامت تک ویسے رہنے والا یہ قرآن ہے. اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ قرآن کے 30 پارے نہیں ہے، 40 پارے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی گمراہی کا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے گمراہ ہونے کا. پھر اس کے بعد انبیاء کی گستاخی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آ کر جھکتے ہیں. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنے میں بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اور اس کے لپیٹ میں آنے والے ہمارے نوجوان ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کی عادت یہ بن چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، سوشل میڈیا میں ہر کسی کو سننا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں رب الارباب ہوں. ایک شاعر نے کہا، بڑا ہی اچھا کہا ہے کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے وہ کتنی اوپر چلا جائے، اور رب رب ہی رہتا ہے چاہے وہ کتنی ہی نیچے آ جائے. بندہ کبھی رب نہیں بن سکتا اور رب کبھی بندہ نہیں بن سکتا. ایک بزرگ سے انسان اور بندے کی حقیقت کو اور اس کے فرق کو پوچھا گیا تو اس بزرگ نے کہا، حضرت صلاح الدین شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ بندے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں 2 خراب پوٹلیاں لے کر پھرتا ہے. بندے کی حقیقت صرف اتنی ہے. بندہ چاہے جتنا بھی نیک ہو جائے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بن جائے، وہ بندہ ہی رہتا ہے، اور بندہ سراپا گندا ہے.
وہ رب کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا بھی دعویٰ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کو اللہ نے جس مٹی سے بنایا الگ مٹی سے بنایا، اور دوسرے جو انسانوں کو بنایا اللہ نے الگ مٹی سے بنایا۔ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب الارباب ہوں، یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ تو بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا اوپر چلا جائے، اور رب رب ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا نیچے آ جائے۔ اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کل آن لائن ہر کسی کا بیان سنتے، ہر کسی کی باتوں کو آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے کی ہماری عادت بن گئی۔ کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے، کتنا باطل ہے، اس کے اوپر غور کیے بغیر ہم آنکھ موچ کر ہر ایک کا بیان نہ سنیں، علماء حق کا بیان سنیں، علماء حق کو سنیں۔ کیا معلوم کہ جو سوشل میڈیا پر جو بکواسیں کر رہا ہے وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر ہے، اس کو داڑھی بھی ہے، وہ ٹوپی بھی پہنا ہوا ہے، اور اس کا لباس اسلامی لباس بھی ہے، لیکن وہ اندر سے شیعہ ہو۔ کیا معلوم کہ وہ اندر سے قادیانی ہو، کیا معلوم کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہو۔ اسی لیے سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، اور اس کے کئی ایک چینل ہیں، وہ چینلوں سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ ہر ایک چیز کا انکار، اس نے نماز کا بھی انکار کیا، داڑھی کا بھی انکار کیا، اور یہ کہا کہ جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو اس وقت تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پہلے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ اور لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے، اور ذکر کے حلقے بنا کر طریقت کی لائن سے لوگوں پر یہ حملہ کر رہا ہے، اور لوگوں کا ایمان، لوگوں کا دین لٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو عزیز و بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پر علماء حق کو سنیں، جو سچ بولنے والے ہیں، ان لوگوں کا بیان سنیں، ہر ایک کا بیان نہ سنیں۔ جب تک ہمیں تشفی بخش نہ ہو جائے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ آدمی جو بول رہا ہے اور جس کو ہم سن رہے ہیں یہ شریعت کی بات کر رہا ہے یا پھر شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے، فوراً ہم اسے چھوڑنا چھوڑیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مشہور اور کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ ہمارے مزاج کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، ان فتنوں کے زمانے میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے قریب جو علامتیں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتلا کر ہمیں اللہ کے نبی گئے، ان علامات کو پڑھیں کہ قیامت کے قریب کیا علامتیں ہوں گی۔ اشراط الساعہ کتاب ہے، اس کتاب میں ساری علامتیں بیان کی گئی ہے، اور سچ اور جھوٹ کو بالکل واضح طریقے سے اس میں لکھا گیا ہے۔ ہم جب ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے تیار ہوں گے۔ اور تیسری چیز، ہم علماء کا ساتھ دیں، ان کے خلاف جو تنظیمیں کام کر رہی ہے اور ان کے خلاف جو پلیٹ فارم بنایا گیا ہے ہم ان کا خوب سے خوب تعاون کریں۔ جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر عائد نہ کریں گے اور ان چیزوں سے بچیں گے نہیں، اس وقت تک ایسے فتنوں سے ہمیں بچنے کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے عزیز و بزرگوں دوستو، ہم جس کو بھی سنیں علماء حق کو سنیں، ایسے لوگوں کو نہ سنیں جن کے سننے سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کے سننے سے ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ باتیں تو بڑی میٹھی ہوتی ہے، باتیں بہت بڑی میٹھی ہوتی ہے، اور وہ اسلام کا نام لے کر بھٹکاتے ہیں۔ ذرا سا ہم چوکیں گے، ذرا سا ہم غفلت میں آئیں گے، اللہ نہ کرے ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ تو اسی لیے علماء کی بھی جو محنتیں آج کل چل رہی ہیں اور علماء محنت جو کر رہے ہیں مسلمانوں ہم اور آپ کے لیے کہ ہم جب مرے تو مسلمان ہو کر مرے، ہمارے اندر اسلام موجود ہو اور ہمیں کلمہ طیبہ پر موت آئے، یہ ہمارے علماء کی محنتیں آج کل چل رہی ہیں۔ ہمیں ان علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے دعائیں کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء اور ایسے دین کے نگہبان عطا کیے ہیں جو ہمارے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ تو عزیز و بزرگوں دوستو، جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی ہیں، خود
خود بھی بچے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچائے۔ اس کا ایک چینل ہے الگوہر ٹی وی اور الرا ٹی وی، اور بھی 2-3 چینل اس کے موجود ہیں یوٹیوب پر۔ ایسے چینلوں سے بچے، ایسے چینلوں کو نہ سنیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ایسے چینلوں کے بارے میں تو تھوڑا سنیں گے کیا تو بھی بول رہا ہے نہیں بول کے جا کے سن لیتے، تھوڑا سنتے، ہمارے کو تو تھوڑا سا کیا اچھا دکھتا پھر اس کو ہی سننے لگتے۔ حال یہ ہو جاتا کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ پڑ جاتا اور ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے 3-4 چینل ہیں، ایسے چینلوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان آخری دم تک ہو، اور ہم دنیا سے جائے تو اس کلمے کا ورد کرتے ہوئے جائے، تاکہ کل قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں۔